حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کر۔ فرماتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس حدیث کی سند پہ کلام ہے۔ یہ یاد رکھیں جب سند میں کلام اس طور پر ہو کہ محدثین کا اختلاف ہو جائے نا کہ یہ حسن ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنا اس زمانے میں آسان کام نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑے بڑے محققین مارکیٹ میں آ گئے ہیں، عربوں میں بھی اجمیوں میں بھی، جو بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا قول نظر سے گزرا، انہوں نے کہا کہ یہ مجتہدین کا کام تھا جو ہو چکا ہے، انہی میں سے اس میں تقلید کرنی پڑے گی۔ بڑے بڑے علامے جو علامہ ابن حجر جیسے لوگ، وہ بھی اس بارے میں تقلید کرتے رہے ہیں، قول نقل کرتے رہے ہیں۔ تو جب اختلاف ہو جائے تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، ہم فتویٰ دیکھنا ہوتا ہے فقہا کا فتویٰ کس پر ہے۔ تو اب یہ حدیث کو البانی نے بھی ضعیف قرار دیا، لیکن امام ترمذی اس کو نقل کر رہے ہیں، ابن ماجہ بھی نقل کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی اگر کلام ہوتا تو مؤلف یہاں ذکر کرتے۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں اعلیٰ سبیل التنزل کہ واقعی ضعیف حدیث ہے، یہ واقعی ضعیف حدیث ہے کہ حضرت عمر کو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے منع فرمایا۔ تو پھر آگے جو حدیثیں ہیں وہ قابل استدلال ہیں۔ اس میں پہلی حدیث متفق علیہ صحیح حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال الشیخ الامام محی السنہ قد صح عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السباطۃ قوم فبال قائما، متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہنچے جہاں کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی اور مسلم بھی ہے۔ قیل کان ذلک لعذر، خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ شاید عذر کی وجہ سے تھا۔ امام شافعی نے بھی اس کی تعویل کی ہے کہ آپ کے گھٹنے میں کوئی درد تھا یا کیا مسئلہ تھا، کچھ اس طرح انہوں نے بات کی ہے، یہ بہرحال عذر ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 365 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، فرماتی ہیں جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اس کی تصدیق مت کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی، البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن وہی بات ہے کوئی حسن قرار دے رہا ہے، کوئی صحیح قرار دے رہا ہے، کوئی ضعیف قرار دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو ضعیف فرض کر لیں، پہلے تو ہم علی سبیل التنزل جاتے ہیں نا کہ ہم اس حدیث کو ضعیف فرض کر لیتے ہیں، تو بھی عام معمول بہرحال صحابہ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا صحابہ کا یا نبی کا بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو قضاء حاجت سے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں کیا آ رہا ہے؟ پہلے حدیث کل گزری ہے نا کہ دیوار کے قریب گئے، نرم جگہ تلاش کی، وہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ تو جتنی بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں نبی کا جو عام معمول ملتا ہے اور اسلاف کا، صحابہ کا، تابعین کا، سب بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ہی ملتا ہے۔ نہیں کہ جو حدیثیں ہیں ان کے سند پہ بہرحال کلام موجود ہے، وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب سے منع فرمایا ہے، ان میں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو بالکل بے غبار ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو اس بارے میں جو صحیح بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، بہرحال عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو خالی عن الکراہہ نہیں ہے، یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ ایک بار آپ سے ثابت ہے۔ تو جو چیز بار بار ہوتی ہے اس کا نقل کرنے والا، آپ نے حسامی میں اصول پڑھا ہے نا کہ خبر واحد اس وقت حجت ہے، کئی شرطیں خبر واحد کی حجت ہونے کی، ان میں یہ بھی ہے کہ اس واقعے میں ابتلا عام ہو اور اس کو نقل کرنے والا ایک دو نہ ہو۔ ایک واقعہ جو بہت کثرت سے ہوا ہے، رفع الیدین میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، رفع الیدین میں تو ہم خیر یہ کہتے ہیں کہ وجودی چیز ہے، وجودی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، جو وجودی نہیں ہوتی اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل ایسے بلا کراہت جائز کام سمجھتے تو بہت دفعہ کرتے، پھر یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے سوائے اس ایک متفق علیہ صحیح حدیث کہ، اور وہ کچرے کا ڈھیر تھا، تو اس میں اب بہت سارے امکانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔
بعض فقہا نے کہا کہ آپ کے ہو سکتا ہے گھٹنوں میں تکلیف ہو، بیٹھ کے اٹھنا پھر مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر آخر عمر میں آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ نماز میں مجھ سے پہل نہ کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے انی قد بدنت، میرا جسم بھاری ہو گیا، کیونکہ عمر کے ساتھ بہرحال جسم میں کچھ وزن بڑھتا ہے، تو رکوع سجدے میں آپ کی رفتار اتنی تیز نہیں رہی تھی جیسے پہلے تھی، تو اس میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ امام سے پہلے نہ مقتدی چلے جائیں، تو یہ ممکن ہے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہوتا ہو۔ دوسرا اس کا امکان ہے کچرے کا ڈھیر تھا، تو کچرے کے ڈھیر میں تو ویسے ہی بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی ہے، اور کچرے کے ڈھیر میں چھینٹے پڑنے کا امکان بھی کم ہوتا ہے، مٹی والی جگہ پہ چھینٹے پڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے احتمالات ہیں، تو اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کے اس عمل کو بالکل بلا کراہت جائز قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی کہا جائے گا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حرام بہرحال نہیں، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں بالکل جائز ہے۔ جیسے کمبورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، سفر میں آپ جاؤ وہاں بیٹھنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، سفر میں انسان مجبوری ہے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کی، باہر ملکوں میں تو وہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو وہاں بھی ٹھیک ہے۔ تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں بلا کراہت جائز ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پھر کراہت ہے، اس میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ عمل ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی علت بعض علماء نے بیان کی ہے، چھینٹوں کا پڑنا ہے، کہ جب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے چھینٹے پڑیں گے، تو یہ عرب علماء کہتے ہیں کہ جہاں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن صرف اتنی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ویسے بھی ایک بیت الخلاء کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ عجیب سے لگ رہا ہوتا ہے انسان، جیسے گدھے گھوڑے کو دیکھا ہوگا آپ نے، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے کھڑے شروع کر دیا، تو ایک تہذیب کے بھی خلاف ہے، سطر کھل پہ نظر پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ ہمیشہ سے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن ضرورت ہوگی تو پھر اس میں تشدید جائز نہیں ہے، اس میں سختی نہیں کر سکتی، جہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے۔ چلو، نبی سے اس کی مخالفت بعض دفعہ ثابت بھی اس لیے ہوتی ہے، یہ جو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا نا، ہو سکتا ہے کوئی عذر نہ ہو، صرف یہی بتانا مقصد ہو کہ یہ حرام نہیں ہے۔ یہ بھی تو حکمت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک کام کو غلط سمجھتے تھے، لیکن پھر اس کو آپ نے غلط سے مراد ناپسندیدہ، پھر آپ نے وہ کیا بھی یہ بتانے کے لیے کہ حرام نہیں ہے۔ جیسے آپ نے حجامہ کی اجرت کو ناپسند کیا ہے، یہ جو حجامہ کرتے ہیں نا، خون نکالتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اجرت دی بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرا یہ جو ممانعت تھی یہ کوئی حرام کے درجے میں نہیں۔ تو ایسی احادیث میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔